اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے اور یقیناً آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں گی، بہتری ہوگی۔ اور جو آج کل ماشاء اللہ جیسے ذوالحج کے دن جا رہے ہیں، اور جو میں اکثر دیکھتا ہوں، مجھے وہ بڑھیا عورتیں، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ خلائیں، وہ بوڑھے لوگ، وہ چھوٹی مسجدوں کے امام مسجد، گاؤں کے چھوٹے چھوٹے جو مزدور ٹائپ کسان ہیں، جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں، جو پیسے ڈالتے ہیں، جو سارا سب پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور رزق حلال اکٹھا کرتے ہیں، اور رزق حلال اکٹھا کرنے پر کی خواہش آتی ہے کہ ہم حج پہ جائیں۔ اور بلا شبہ حج جو ہے وہ اسلام کا بنیادی فرض ہے۔ اس میں اللہ کا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کا حج کرنے جاؤ جو بھی اس کے لیے استطاعت رکھتا ہے۔ اور آقا کریم میں فرماتے ہیں کہ جو شخص مالی جسمانی طور پر سفر کی ہمت رکھتا ہے، سفر اور پیسوں کی اس کے پاس ہمت ہے اور فزیکلی اس قابل ہے کہ وہ حج کر سکے، تو زندگی میں ایک دفعہ اس کو حج ضرور کرنا چاہیے۔ اور یہ بلا شبہ اسلام کا وہ بنیادی رکن، مجھے وہ وسادت ملی، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ وہ کرم لا کے جب میں کراچی کے ساتھ کیا تھا، تو بہت سارے لوگ جو نا پاکستان میں، کیونکہ اب سعودی عرب میں جتنے لوگوں کی گنجائش ہے اتنے لوگ ہی جا سکتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں جا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو پورا سال منتیں ہیں، دعائیں، ترلے اللہ کے حضور، ساری ہر رات جاگتے ہوئے قرآن دازی کے بعد بعض کا پیسوں کا مسئلہ، بعض کا فزیکل بیماری آ جاتی ہے، بعض کا قرآن دازی میں نام نہیں آتا لیکن وہ نہیں جا سکتے، لیکن ان کی آنکھوں میں حج کا جو ہے نا امید، ہوپ، وہ چراغ کی طرح روشن رہتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں حج جیسی نام آتا ہے، ان کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے، چراغ جل ملانے لگتی ہے، ان کی آنکھوں کے دیپ روشن ہو جاتے ہیں۔ کاش ہم بھی حج کی سعادت حاصل کریں۔ اور جب کچھ لوگ حج پہ نہ جا سکے تو میں اسلام، اللہ اور آقا کریم کی جو شفقت، بے نیازی اور وسعت اور محبت ہے اپنی امت سے اور مخلوق سے، اس پہ میں حیران ہو جاتا ہوں۔ آقا کریم نے بڑی پیاری بات کی کہ اگر جو آپ، اس میں کوئی شک نہیں کہ حج کرنا فرض ہے، جس کے پاس مالی استطاعت ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس کے پیسوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، قرآن دازی کا مسئلہ آتا ہے، فزیکل پرابلم آ جاتی ہے، یا کوئی اور ایسی ہڈل آتی ہے کہ وہ حج پہ نہیں جا سکتا، تو آقا کریم نے کچھ ایسے راستے بتائے ہیں کہ آپ حج پہ جائے بغیر اپنے گھر پہ بیٹھے حج اور عمرے کا۔ میری آنکھیں، یقین کریں، جب میں نے یہ سارا آپ کے لیے مضمون تیار کیا، پہلے مجھے پتا تھا تھوڑا بہت، تو میری آنکھیں بھیگ جاتی کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا ہے ہمیں معاف کرنے کے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو، یہ نہیں تو یہ کر لو۔ تو آج کا ہمارا پروگرام کیا ہے کہ وہ لوگ جو پوری کوشش انہوں نے کی، حج پہ نہیں جا سکے، یا کسی کو مالی وسائل نہیں ہے، قرآن دازی کی پرابلم آ گیا، فزیکلی پرابلم آ گئی ہے، ان کا پورا کوشش تھی لیکن حج پہ نہیں جا، لیکن اگر وہ نہیں جا سکے تو پاکستان میں رہ کے یا دنیا بھر میں اپنے گھر میں رہ کے وہ کون سے ایسے نیک اعمال اگر وہ کریں تو ان کو حج کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کہ آپ حج پہ نہیں گئے، آپ عمرے پہ نہیں گئے، آپ گھر بیٹھے ہیں، لیکن آپ نے کچھ ایسے اعمال کرنے کے آپ کو نا وہ حج کا ثواب مل جائے، ان پہ ہم بات کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ گھر بیٹھے جو اسلام کا جو کہ فرض ہے، ایک عظیم ترین جو سعادت ہے اس کو حاصل کر سکے۔ ہر وہ شخص جو گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے، ہر وہ شخص جو گھر سے وضو کر کے جاتا ہے اور مسجد میں جاتا ہے، بعد جماعت نماز ادا کرتا ہے، تو اللہ کی شفقت محبت دیکھے تو اس کو نا اس کے گھر سے وضو کرے اس نیت کے ساتھ کہ میں نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی اور باجماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ عمل میں حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا ایک اور عمل بڑا خوبصورت ہے، ہر عمل پہ اتنی خوبصورتی کہ بندہ کرنے جو ہے نا گردن اور جو پیشانی ہے اور آپ کے حضور سجدے میں گر جاتی تو کتنا مہربان ہے، تو واقعی 70 موسوی کے ہر وہ شخص جو گھر سے وضو کر کے اس نیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ آج میں نے کوئی دین کا کام سیکھنا ہے یا کسی دوسرے کو سکھانا ہے، یا تو میں سیکھوں گا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، کوئی قرآن پاک جو ہمارے مختلف مسائل ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، چیریٹی کیسے کرنی ہے، سخاوت کیسے کرنی ہے، مختلف جو اسلام کے ارکان کو پورا کیسے کرنا ہے، دین کا کوئی چیز سیکھے اور دوسروں کو سکھائے تو اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ اس کے نامہ مال میں عمرے اور حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور جو اگلا ہے اس کو تو میں حیران ہو جاتا ہوں، میں بلکہ بعض کا مجھے بڑا کمی کا احساس ہوتا ہے کہ دوسرا اس میں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اگر کوئی پیار سے اپنے ماں باپ کو، والد کو پیار سے دیکھتا ہے، محبت بھری نظر سے دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب دیتا ہے۔ تو صحابی بیٹھے اور کہا یا رسول اللہ اگر میں صبح و شام دیکھوں تو آقا کریم میں آ کے تو میں صبح و شام ملے گا، تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر میں دن میں 100 بار دیکھوں تو آقا کریم فرمانے لگے اور آپ بڑا رحیم کریم ہے، قادر، وہ 100 بار دے، لہٰذا آپ جو خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے والدین کی سعادت دی ہوئی ہے، اگر آپ والدین کو پیار بھری نظر سے محبت سے دیکھتے ہیں تو یقین کریں آپ کو عمرے اور حج کا ثواب ملتا ہے، اور رب اس پہ راضی ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس سے بڑا پیازی، اس سے بڑی رحمت، اس سے بڑی شفقت، اس سے بڑی کیا انعام ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو ماں باپ کو غصہ کرتے ہیں، اچکاتے ہیں۔ اور میں ماں باپ کے والے سے یہ ضرور بات کہوں گا، اکثر کہا جاتا ہے کہ ماں باپ سے جب بات کرنی تو کندھے بھی نہیں اچکانے، اکثر ہم نا بات کرتے ہوئے کندھے اچکا لیتے ہیں، کندھے اٹھا دیتے، تو آپ نے کندھے بھی نہیں اٹھانے۔ بدتمیزی، نافرمانی یا سختی تو بڑی دور کی بات ہے، اور کرو کہ کبھی آپ سے کوئی نافرمانی، کوئی سخت لفظ
لفظ نکل گیا تو فوری طور پہ رجوع کریں، وہ چیز لا کے دے، وہ چیز لا کے دے، وہ جو جس سے ماں راضی ہو جائے. میری ماں خربوزے بڑے پسند کرتی تھی، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں کچھ انسان تک کبھی چھوٹی موٹی غلطی ہونی، کوئی کام انہوں نے کام میرے سے نہ ہونا، تو میں نے پھر خربوزے ان کے لیے لے کے جانے. اور میں اپنے والد کو پہلے مس کرتا ہوں، وہ نہیں تھے، کاش میرے پاس ہوتے، میں ان کے باؤں دباتا، آپ کے دباتا، وہ چیزیں ساری ان کے لیے لے کے آتا جو ان کو پسند تھی. تو آپ اگر اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھتے ہیں تو رب ذوالجلال بڑا رحیم کریم ہے، وہ آپ کو بڑے ہر انچ کا ثواب دیتا ہے. کہ جو شخص گھر سے باجماعت نماز ادا کرنا شروع کر دے، کہ ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور باقی دینی فرائض پورے کرے. یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد جھوٹ، تکبر، غرور اور خیانت اور لوگوں کے ساتھ جھوٹ فراڈ کرنا شروع، وہ نہیں. باقی دینی فرائض پورے کرے اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو رب بڑا رحیم کریم ہے. رب اس کو بھی اتنا مہربان ہے کہ رب اس کو بھی عمرے اور حج کا ثواب دیتا ہے، اگر عجیب بھی سطح پاتر کر سکتے ہیں. یہ بات میں آپ سے بتاؤں گا، اللہ تعالیٰ میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ اتنی آسان چیز ہے کہ آپ ایک بندہ نماز فجر کی نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھی اور اٹھا نہیں، وہیں سے بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، اللہ کی تسبیح کرتا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، مختلف اللہ کے ذکر جو بھی، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ. فجر نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد وہی بیٹھا رہا، ذکر اذکار کرتا رہا، ذکر اذکار کے بعد سورج نکلا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد گھر آ جاتا ہے. اللہ کتنا رحیم کریم ہے کہ اس شخص کو بھی عمرے اور حج کی سعادت دیتا ہے. یعنی کہ اس سے بڑی بار کیا ہے؟ اگر آپ لینا چاہیں تو سارا دن ہمارے پاس بارش ہو رہی ہے عمرے اور حج کے ثواب کی. وہ لوگ جو کمی کا شکار ہے کہ ہمیں حج کی سعادت نہیں ملی، ہمیں وہ سفر، ہمیں وہ ویزا، ہمیں وہ ساری چیزیں نہیں دی، تو گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے. تو آپ اگر نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز کے بعد وہی بیٹھ کے ذکر اذکار اور اس کے بعد آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے زور پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ آپ کو حج اور عمرے کی سعادت دیتا ہے. اگلے پوائنٹ کی طرف چاہتے ہیں. اللہ کی فیاضی اور رحمت دیکھیں کتنی آسانی سے اللہ معاف کرتا ہے. کوئی شخص نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے الحمدللہ الحمدللہ، بچپن میں والدہ نے اور والد نے ہمیں سکھایا تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں، بیٹھے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. اگر کوئی شخص بیٹھے بیٹھے پڑھتا ہے تو دیکھیے بھائی اتنی ایک منٹ میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کے بعد یہ اگر آپ پڑھ کے اللہ کی تسبیح تحلیل کر کے اٹھتے ہیں تو اللہ بڑا رحیم کریم ہے، آپ کو حج اور عمرے کی سعادت دیتا ہے. یعنی کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ اتنا رحیم کریم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تم صرف 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ آپ کو حج اور عمرے جتنا ثواب دے. یعنی کہ دیکھیے اللہ نے وہ حج عمرہ جہاں پہ آپ کے پیسوں کا مسئلہ ہے، وہاں پہ کوئی سستی ہوگی، قربانی کی سستی ہوگی، کوئی بزلفا میں، کوئی بنا میں، کوئی فاض والے دن سستی کوتاہی ہوگی تو آپ کو حج اب قبول نہیں ہونا. لیکن یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا پیازی اور رحمت اترا ہوا ہے. آپ جو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت، حج کا ثواب دے گا. ہم ایک بڑی سستی کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں نا حرام حلال کا خیال نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کا فرمان ہے کہ جو شخص حرام حلال کا دھیان رکھے، ہماری زندگی میں یہاں پہ پیسے کی بھاگ دوڑ، پیسے کی لوٹ مار اور مٹیریلزم اتنی بڑھ گئی کہ ہم نا اس باریک لائن کو سمجھتے ہی نہیں، حرام کا ہے حلال کا، لہذا ہم سستی کرتے ہیں. لہذا ایسا شخص جو اپنے روزمرہ کے معمولات میں، زندگی کے معاملات میں حرام حلال کی تمیز کرتا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا، اور اس کا وہ ہم وقت دھیان رکھتا ہے اور ہم وقت خیال رکھتا ہے کہ میرے سے کوئی ایسی حرام حلال والی وہ لکیر ختم نہ ہو جائے اور میں کہ حرام میں نہ داخل ہو جاؤں، میری رزق نہ ہو. اگر کوئی ایسا خیال کرتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے عمرے اور حج کی سعادت عطا دیتا ہے. اگلے پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے پوائنٹ میں کون سا خاص عمل ہے جس پہ اللہ تعالیٰ پھر حج اور عمرے، ہم اللہ کی سخاوت دیکھتے ہیں نا تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ میں جمعہ والا دن، جمعہ بڑا ہمارا ہے اسلام کا بڑا متبرک اور نیک دن ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کیا فرماتے ہیں، کوئی شخص جمعہ والے دن اٹھتا ہے، تیاری کرتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کپڑے پہن، وہ شاور لیتا ہے، نہاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہننے کے بعد بر وقت خطبے سے پہلے مسجد میں جاتا ہے اور مسجد میں جا کے وہاں پہ بیٹھ کے وہ خطبہ سنتا ہے دھیان سے. خطبہ سننے کے بعد اور سورہ کہف پڑھتا ہے، اس دن سورہ کہف پڑھتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسواک کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، نہا دھو کے، اور اللہ کا حکم پہ جب وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور بر وقت جن کے خطبہ سے پہلے پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا راضی ہوتا ہے. کام ہمارا رب راضی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے اور حج کا ثواب دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے سعادت کو سمیٹے تو آپ جو جمعے والے دن آپ کے لیے یہ شادی ہیں کہ اچھی طرح نہائی دھوئیں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں اور آقا کریم کی سنت میں تعلق ضرور چاہے گا کہ انشاءاللہ وہاں پہ آپ کے ساتھ اللہ یہ بھی کرب کرے گا کہ آپ کا اللہ تعالیٰ اس دن آپ پہ اتنا خوش ہوگا آپ پہ. وہ پھر آپ نے سب کچھ سنا جتنی امید سے پہلے جاتا ہے وہ کا پھر اس میں دوسرا آتا ہے کہ بکری جتنا، پھر مرغی جتنا، پھر انڈے جتنا، وہ ساری آپ نے سنا ہوگا کہ جیسے جیسے آپ جمعے میں لیٹ جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مکمل بھرپور ثواب ملے تو اگر آپ کو پر وقت
اور تکبیر کو نماز خطبہ سے پہلے، خطبہ تکبیر سے پہلے، اذان سے پہلے اگر آپ مسجد میں چلے جاتے تو اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دو میں تم پہ راضی ہو، تمہیں انعام دیتا ہوں۔ جب اللہ کی فیاضی پہ بات کرتے تو بندہ عش کر اٹھتا ہے۔ یہاں پہ ہر بات پہ، ہر جگہ پہ اللہ نا آپ کو ترغیب دیتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے، لوٹ لو لوٹ لو۔ یہاں پہ رمضان کے والے سے جو برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، جہاں پہ نیکیوں کی برسات ہے، کوئی شخص اگر نیکی اور پارسائی اور تقوی کا خیال، نیکی برائی کا خیال کرتے ہوئے رمضان کے روزے رکھتا ہے، یعنی کہ اس کو حرام ناز کا خیال کرتا ہے اور نیکی کے باقی احکامات کا خیال کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور روزے رکھنے کے بعد جب وہ عید والے دن چاہتا ہے نماز پڑھنے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہوتا ہے، اس کو حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے رزق حلال کا خیال کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کرنا ہے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے بڑے کبائر گناہوں سے بچنا، اور پھر آپ جب روزوں کے بعد عید کے لیے جاتے تو اللہ تعالیٰ جن راضی ہوتا ہے، فرشتوں کا جاؤ میں نے ان کو معاف کیا، ان کو حج اور عمرے کا ثواب۔ بہت سارے جب میں اللہ کا مطالعہ کرتا تو مجھے اللہ پہ رشک اور پیار اس بات پہ آتا، وہ بہانے ڈھونڈتا۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھے نا کہ حج عمرے کی ایک اور بات میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی شخص اگر باجماعت عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور عشاء کی نماز پڑھ صبح اٹھ کے پھر باجماعت فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جاؤ میں تمہیں عمرے اور حج کا ثواب دیتا ہوں۔ کوئی شخص اگر بعد نماز عشاء اور بعد نماز فجر اور عشاء کی نماز جو باجماعت وہ ادا کرتا ہے وضو کے ساتھ، پورے جو ہم نے پیچھے باتیں کی ان کے ساتھ، یا کہ اللہ تعالیٰ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو بھی حج عمرے کا ثواب میں سے قدر لہٰذا ہمارے وہ دیکھنے والے جن کے دل میں حج کی طلب تھی، حج کی طلب جانے کی چراغ جلد ٹمٹما رہا تھا، دیپ آنکھوں میں روشن تھی، امید تھی، اور وہ کسی وجہ سے نہیں جا سکا، یہ وہ نیکیاں، یہ وہ اعمال اگر آپ کرتے تو وہ رب بڑا رحیم کریم ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا تو آپ کو وہ بالکل حج عمرے کا ثواب وہاں پہ کوئی گیا ہے کوئی نہیں گیا، وہ حج عمرے کا ثواب دیتا۔ میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تو کوئی بندہ حج عمرے کے لیے مسجد میں جاتا تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ دین سیکھنے سکھانے کی غرض سے، تو اللہ تعالیٰ نا نورانی فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جا کے نا اپنے پر بچھاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو نیکی عبادت اور اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس پہ، چاہے وہ پیدل چلتا ہے، چاہے وہ گاڑی پہ جاتا ہے، چاہے وہ کسی سفر پہ کرتا ہے، سفر کے دوران اس کے چہرے پہ جو گرد پڑتی ہے اللہ تعالیٰ روزے قیامت اس کو کستوری جو دنیا کی نادر نیاب خوشبو ہے اس کو اس کے چہرے پہ وہ عطا کرے گا۔ جب وہ جنتی فرشتوں میں وہ روزے محشر جب لوگوں کو مارا مری پڑی ہوگی، اس کے چہرے پہ کستوری کی وہ گرد ہوگی اور اس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ اللہ کا نہیں بندہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کو ترجیح اول رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ لہذا ہمارے وہ سارے دیکھنے والے چاہتے ہیں جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے، جن کے پاس مالی وسائل بنیادی طور پہ آ گیا، مالی ہمارے وہ غریب لوگ، وہ مسکین لوگ۔ یہاں میں ایک اور بات کروں گا کہ جب بھی حج کا وقت آتا ہے تو میں اس میں تعریف ہی کروں گا۔ بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ حج پہ چلے جائیں، تو میں کہتا ہوں کہ بالکل میں تو حج کر لیا الحمدللہ، ساتھ آپ کے اپنی گاؤں کے کسی غریب جو آپ کا مسجد کا اس کا ماں مسجد دیکھے کہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی پرانی بڑی عورت جو کمیٹیاں اکٹھی کرتی میں نے حج پہ جانا، اس کو تلاش کریں، کوئی ایسا غریب بندہ کو موچی کو گاؤں کا اور کو کمی ہے، گاؤں کا کمی تو ہماری نظر میں جو گاؤں کا مزدور بندہ ہے جس نے آپ کی خدمت کی ہے اور اس کو نیک ہے، پانچ ہے، باجماعت کا اہتمام کرتا اپنی مسجد میں، ایسے نمازی ڈھونڈے جو بالکل جو سارا سال باجماعت نماز پر ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نیکی پارسائی سر سے پاؤں تک اس میں لپٹا ہو، لیکن اس کے مالی وسائل نہیں ہے، اس کے دل میں یقیناً ایسی خواہش دیے کی طرح ٹمٹماتی ہوگی میں بھی حج پہ کروں۔ خدا کے لیے اگر آپ نے حج کر لیا ہے تو اگر آپ کسی ایسے آپ استطاعت رکھتے ہیں، یقین کریں اگر آپ کسی ایسے بندے کو، کسی ایسی بندی کو، کسی عورت کو ڈھونڈتے ہیں جس کو حج کے لیے بھیجتے ہیں، یقین کریں آپ کا حج پتہ نہیں ہوا۔ یہ جو حج آپ کرائیں گے نا کسی کو، کسی مسکین کو، کسی ماڑے کو، کسی چھوٹی سی مسجد کے قاری کو، کسی حمام مسجد کو، کسی خطیب کو، کسی گھروں میں کام کرنے والی عورت کو، آپ کی فیملی میں بے شمار ایسی بیوائیں متعلقہ عورتیں جن کے سروں سے بندے چڑھ گئے اور ان کے سورسز نہیں ہے، مالی وسائل نہیں، لیکن وہ نیک ہے، پارسا ہے، تو تلاش کرنے کے بعد اگر آپ ان کو کسی کو ایسی کو حج کرا دیتے ہیں، یقین کریں آپ کو وہ حج اتنا قبول ہوگا، آپ کی نسل اس میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں، تلاش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج کی سعادت جو وہاں آپ کر سکے وہ تو ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن جو کسی کو آپ حج کرائیں گے وہ آپ کو ضرور سمجھ لے گا۔ پہلی اور دوسری بات ہے کہ حج اس پہ کوئی شک نہیں، ہر بندے پر فرض ہے، لیکن اگر فرض کے دوران اگر دائیں بائیں آپ کو بھوکا رہ گیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کسی کی فیس نہیں، اگر آپ اس کا خیال نہیں کرتے تو شاید ہماری گرفت ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسے بندوں کو تلاش کریں اور تلاش کرنے کے بعد آپ ان کو ایسی نیکی پیسہ لیں۔ اور آخر میں پھر بھی بات کرتا ہوں، اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو سبسکرائب کریں، بہت سارے لوگ سبسکرائب کرتے ہیں، جو بیل ہے اس کو آپ ٹیپ کریں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیوز آپ تک پہنچے رہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔